آج ہم آئے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علیم عادل شیخ کے گھر. ان کا گھر کیسا ہے, ان کا لائف سٹائل کیسا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے. وہ فرسٹ اٹیک تھا جب ہم سی ایم ہاؤس کے قریب پہنچے, اور اس کے بعد پھر حملے, آج کل بھی تھریٹنگ میسیجز, سارا کچھ. آج میری لائف آدھی سیاست ہے, آدھی میری ہیومن رائٹس ہے. کبھی آگے موقع ملا تو پارٹی چینج کر لیں گے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. آج ہم آئے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علیم عادل شیخ کے گھر. کبھی آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی مظلوم کی آواز بن رہے ہیں, کبھی کہیں پہ خطروں سے کھیلتے ہیں. آخر علیم عادل شیخ ہیں کون؟ حلیم عادل شیخ عمران خان کا ایک سپاہی ہے, اس کا چھوٹا سا ورکر ہے, اس کو فالو کرتا ہے, اس کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے. تو جتنے بڑے خطرات سے انہوں نے کھیلا, اس کے مقابلے میں تو بڑے چھوٹے خطرات ہیں. انہوں نے تو بڑے بڑے مگرمچھوں سے لڑ کے اس عام لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے لڑے. اس میں اپنا بھی ایک لیڈر کو فالو کرتے ہوئے حصہ ڈالتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے ہمارا. علیم عادل شیخ ایک عام ورکر ہے, ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا ہے تو اس کو خدمت میں کام کرنا چاہیے, اور جو رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کو, اس حیثیت کو, یا جو بھی ذمہ داری ہے یا جو کچھ ہے, اس کو پروٹوکول یا لائف انجوائمنٹ کے لیے نہیں, اس کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور میں جاتا ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی, اپنے آپ میری جان تو خطرے میں پڑتی ہے, لیکن بہت ساری الحمدللہ جانیں شاید بچ بھی جاتی ہیں. کبھی آپ کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں, کبھی آپ جیل چلے جاتے ہیں, پھر رہائی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے آپ کے اوپر حملے ہو چکے ہیں قاتلانہ؟ دیکھیے, اس کی بڑی, ایک تو اس دور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے میں اپوزیشن اسمبلی میں آیا اور میں نے اسمبلی میں آ کے اپنا رول مزید بہتر کیا. سب سے پہلے تو ابتدا جو ہوئی ہم پہ حملے کی, 3 جنوری 2018, اس روز پہلے دن کسی نے کہا تھا کہ جی شوگر مافیا کا سربراہ کون ہے. لوگ سائڈ سے لائن سے بولتے تھے, فرنٹ پہ کوئی نہیں آتا تھا. 3 جنوری 2018 کو ہم نے ایک ریلی نکالی تھی, کسان ریلی. شوگر مل مافیا جو ہے یہاں کی, انہوں نے بند کر دی شوگر ملیں. تو وہ فرسٹ اٹیک تھا جو کہ جب ہم سی ایم ہاؤس کے قریب پہنچے تو اس میں مجھ پہ تشدد کیا گیا, شناخت کر کے موبائل میں تشدد کیا گیا, لاک اپ میں تشدد کیا گیا. وہاں سے ابتدا ہوئی, اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا بلیک میلنگ کا, ادارے پیچھے لگانے کا, اینٹی کرپشن لگانے کا. مطلب وہ دن تھا جہاں سے ابتدا ہوئی. اور اس کے بعد میں جاتا ہوں, تیز گاہ میں ایک حادثہ ہوا تھا, میں اس کے لیے فاتحہ کے لیے جنازے میں کنری عمرکوٹ جاتا ہوں. واپسی میں مجھ پہ فائرنگ, پتھراؤ, حملہ, اور اس کے بعد کیس بھی میرے اوپر. وہ 2 سال بعد اس کیس سے بری ہو گیا. پھر 23 جولائی 2019 کو گھوٹکی جاتے ہیں الیکشن میں, علی محمد مہر صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں, وہاں مجھ پہ ہی حملہ اور مجھ پہ کیس. گھوٹکی میں 2019 جولائی سے ابھی 2 مہینے پہلے اس میں بری ہو گیا, انگیج رکھا. پھر ڈیورنگ دس انگیجمنٹ مجھ پہ جو بڑے اٹیکس ہوئے, لاڑکانہ میں ہوا, ہم جا رہے تھے, پتھراؤ چھتراؤ کر دیا. پھر جو سب سے بڑا زرداری ہاؤس کے سامنے نواب شاہ میں, گھر کے سامنے, یہ ٹریڈیشنز کو بھی خراب ہو گیا, اس پہ اٹیک ہوا. اور اس کے بعد ایک اور PS 88 16 فروری 2021 کو جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھ پہ حملہ ہوتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے, جیل بھیجا جاتا ہے. جیل جانے کے بعد جیل میں حملہ ہو جاتا ہے. جیل جانے کے بعد وہ میری ٹانگ میں پلیٹ ڈلی ہوئی تھی, تو اس پہ لیاری گینگ والوں کے ذریعے کرمنل سے حملہ کرا دیا جاتا ہے. جیل میں تو ہم نے بڑی کہانیاں سنی کہ جیل میں بھی حملہ بھی ہوا, سانپ بھی نکلا ہے. کیا یہ سب سچ ہے؟ جی سچ ہے نا. سانپ کا جو تھا وہ CIA سینٹر کے اندر سانپ نکلا. آج تک میں, چلیے آپ اردو پوائنٹ کے ذریعے بھی کہتا ہوں کہ بھائی وہ رپورٹ ایک DIG صاحب کی سربراہی میں ایک رپورٹ بنی ہے, بتاؤ تو صحیح نا سانپ کہاں سے آیا. مطلب وہ تو اس روز اگر وہ سانپ اللہ نے کرم کیا اور میں اس کو نہ ماروں تو اس نے مجھے مار دیا. بہت بڑا, نہ جانے کیا ہوا. اچھا میں کہتا ہوں انکوائری رپورٹ سامنے لے کر آئے. جیل میں حملہ ہوا, آپ کی ویڈیو دیکھی آپ نے, سب نے دیکھی کہ جی وہ جیل میں انہوں نے آدھی CCTV فوٹیج دیکھتی ہے. میں واپس آ رہا ہوں. اس کے بعد مجھے, میں 3-4 میرے وہ تھے پریولیجز جس میں مجھے B کلاس ہونا چاہیے تھا. ایک میں گریجویٹ ہوں الحمدللہ, ٹیکس پیئر ہوں, میں ٹھیک ٹھاک ٹیکس پیئر ہوں.
ایم پی اے ہوں اور میں پروپوزیشن لیڈر ہوں. مجھے رکھا گیا اس کال کوٹھڑی میں, آئسولیشن میں, جہاں ہارڈن کرمنلز, بڑے بڑے دہشت گرد رکھے جاتے ہیں, اور اس جگہ لے جا کے مجھے زمین پہ ڈال دیا گیا, ایک پتلی سی چادر نیچے, ایک اوپر, اور کچھ بھی نہیں. لیکن الحمدللہ جذبے جوان رہے. میں نے بتایا نا کہ ہوں کپتان کا میں کھلاڑی اور اس کا ورکر ہوں ایک چھوٹا سا, تو ان چیزوں نے مزید حوصلے دیے. اور یہاں تک دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں جب جیل سے آتا تھا تو بختر بند کو میں اپنا اسٹیج بنایا کرتا تھا. جیل سے آگے بختر بند پہ بھی پوری بات کرتے تھے, اور اللہ نے ہمت دی. تو حملے ہی حملے, حملے ہی حملے, آج کل بھی تھریٹننگ میسیجز, سارا کچھ. حملے, مقدمات, دھمکیاں. سوچتے تو ہوں گے کہ سیاست بڑا مشکل کام ہے. سیاست بڑا مشکل کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں, شاید کسی کے لیے بہت آسان بھی ہو, جو سمجھتے ہو کہ نہیں جی ہم تو والے وہ ببے دادے سے چلے آ رہے ہیں, ہماری سیاست تو ہم ہی ہے نا. شاید ان کے لیے بہت آسان ہو, ان کی لائف ہو. میں تو رات 2 بجے بھی سوتا ہوں تو صبح فجر کے بعد اٹھتا ہوں, اور اس کے بعد 8 بجے سے میں گراؤنڈ پہ ہوتا ہوں. لیکن سیاست کو اگر ہم خدمت سمجھیں تو سیاست بہت مشکل کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ذمہ داری ملے تو پھر اس مشکل کام کو کرنا چاہیے. یہ اپنے اوپر ہے نا, ہم اس کو مشکل کر لوں, آسان کر لوں. مجھے کسی نے نہیں کہا ہوا. اچھا بتا دوں, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں لاڑکانہ بھی جاؤں, میں شکارپور بھی جاؤں. میری ذمہ داری ہوں, میں کہتا ہوں پارٹی کہتی ہوں, میں والنٹیئر کرتا ہوں, میں ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہوں. کوئی نہیں مجھے بھگاتا نہیں, دوڑاتا نہیں ہے مجھے. واحد اپوزیشن لیڈر ہیں جس کی حفاظت پہ رینجر کا دستہ مامور ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب یہاں اٹیکس ہو گئے, اور مطلب PS88 کے الیکشن میں اگر بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو اس دن تو بالکل میرے شیشے پہ آ کے گولی لگی تھی. اور جب زرداری ہاؤس کے سامنے بھی حملہ کیا جائے, پولیس کچھ نہ کر رہی ہو, لوکل پولیس کچھ نہ کر رہی ہو, تو میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا. انہوں نے نوٹس لیا. 2021 میں آپ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی بنے. اس سے پہلے پارٹی کا عہدہ بھی رہا. اس سے پہلے آپ 3 پارٹیز میں رہے. پی ٹی آئی میں کیسے آئے, اور پی ٹی آئی میں اتنی جلدی مقبولیت کیسے مل گئی؟ اچھا دیکھیے, میں 3 پارٹیوں کو 2 پارٹی پہلے اس لیے کہتا ہوں کہ نون جب ہوتی, ہم نے 1993 میں میرے بڑے بھائی علیم عادل شیخ, جو الحمدللہ بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے کراچی شہر کے, اس کے بعد بڑا نام تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی, پولیٹیکل شخصیت ہیں, وہ نون لیگ میں گئے تھے, وہ یوتھ کے صدر بھی تھے سندھ کے, وہ ایم پی اے بھی بنے ان سے. تو وہ بڑے تھے, ہم ان کے ساتھ ہم گئے تھے, تو ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی 93 سے. پھر میں نے کیو لیگ میں, جب وہ پہلے میں نون کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہا, پھر جب ڈیوائڈ ہوا, میں اس شروع میں کہتا ہوں کہ نون لیگ ڈیوائڈ ہوئی تھی, 2 پارٹیز میں گئی تھی, تو وہ آدھے لوگ ادھر چلے گئے, آدھے ادھر چلے گئے تھے. اس کو پارٹی بدلنا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم لیگ ایک تھی, بعد میں پھر اس میں ڈیوائڈ ہو گیا کہ ہم سمجھتے تھے ہم اصل قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے, نون لیگ کہتی تھی وہ ہے. تو وہ کچھ لوگ تھے, بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ کی, تو ایک پارٹی وہ تھی مسلم لیگ, مطلب اس میں شامل ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم نے چوائس شہاد صاحب کو سمجھا کہ وہ ٹھیک ٹریک پہ ہیں, پاکستان میں ٹھیک جگہ موجود ہے, کوئی لوٹ مار نہیں کیا, بھاگے نہیں ہے, دوڑے نہیں ہیں, کوئی رولا نہیں ڈالا انہوں نے, کوئی غدر نہیں بچایا انہوں نے, کوئی ملک کے خلاف نہیں چلے, تو ہم مسلم لیگ میں رہے. اس کے بعد 2014 میں میں نے 13 کے الیکشن کے بعد چوہدری صاحب سے میں نے شہاد حسین, میں آج بھی میں ان کو اپنے والد کی جگہ, اپنے بزرگ کی جگہ ایک بڑا انسان سمجھتا ہوں, چوہدری شہاد حسین صاحب. ان سے پھر میں نے کہا چوہدری صاحب, میں کہ ہوں پی ایم ایل کیوں نہیں وکتی سندھ, میں نے کہا انہیں اجازت دیو. تو بڑوں کی طرح گریسفلی انہوں نے ان سے اجازت لی. اس کے بعد میں اندر پی ٹی آئی میں گیا 15 میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ورکر کی عزت ہے, جو کام کرتا ہے. میری کوئی لابنگ نہیں, آج بھی بتا رہا ہوں, کوئی لابنگ نہیں ہے میری کوئی آپس میں جو ایک ہوتی ہے کہ جی اس کو پکڑ لو, اس کو ایک گروپ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. میری کوئی لابنگ نہیں ہے, میری کوئی گروپنگ نہیں ہے. میرا بس عمران خان میرا لیڈر ہے. جتنے ہمارے مرکز میں ہمارے سینئرز ہیں وہ میرے سینئرز ہیں, لیکن میں فالوور عمران خان کا ہوں. شیخ صاحب, آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے اور آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو آمدن بڑی سیدھی ہوتی ہے کہ اسمبلی سے تنخواہ آتی ہے 1.5 لاکھ روپے, لیکن ہمارا فیملی بزنس ہے اور ہماری ابھی تک جوائنٹ فیملی ہے. تو باقی ہے کہ اس دفعہ میں نے اس سال بھی 12 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے, اور باقی لازم بات ہے کہ کچھ تنخواہ آ جاتی ہے, کچھ بزنس آیا تو میرا بہترین چل جاتا ہے. پوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو صرف 1.5 لاکھ تنخواہ ملتی ہے؟ صرف 1.5 لاکھ روپے. یہاں پہ جو آپ کے پاس لوگ ملنے آتے ہیں, ان کی چائے اور یہ سارا, پھر یہ آپ ذاتی جیب سے ہی؟ پھر الحمدللہ میں گھر پہ تو گھر ہے میرا, لیکن اپنے آفس کے اندر بھی جو خرچ کرتا ہوں جیب سے کرتا ہوں. سندھ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں سندھ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکوں.
میں سمجھتا ہوں میرا چیلنج یہ ہے کہ سندھ کے عوام جو محروم ہیں صاف پانی سے، دوائیوں سے، اسکولوں سے، صفائی سے، سینیٹیشن سے، روڈ سے، رستے سے، گندی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے، نوکریاں بک رہی ہیں، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. گندوں آٹا آپ خوش قسمت ہیں، سستا ہوتا ہے، یہاں مہنگا ہوتا ہے. وہاں آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کے پی میں، پنجاب والوں کے پاس. یہاں ہم چونکہ بھٹو زندہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. میرا مطلب ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں وہ رول پلے کرتے ہوئے سندھ حکومت کو پابند کریں کہ وہ اس سطح تک اپنے لے کر آئیں جو ان کی ذمہ داری ہے. پہلی مرتبہ پبلک آفس تو آپ کو پیپلز پارٹی کی مدد سے ملا تھا، اور اب آپ پہلی مرتبہ جب رکن سندھ اسمبلی بنے تو انہی کے خلاف سب سے زیادہ بولتے ہیں، انہی کی اپوزیشن لیڈر ہے. اس کو کیسے بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اگر کلیئر ہو، میں کہتا ہوں کہ میری ٹریجری بینچز پہ میرے زیادہ ذاتی دوست بیٹھے ہیں بجے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ. مطلب پیپلز پارٹی کی طرف پرسنل فرینڈشپ دیکھوں تو میری زیادہ دوستی، چونکہ میں 2.5-3 سال کیبنٹ کے اندر ان کا حصہ رہا ہوں. گو کہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا، میں پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں یہاں ایڈوائزر تھا ود دا اسٹیٹس آف منسٹر. 6 مہینے اسپورٹس رہی میرے پاس، پھر ریلیف کا کام رہا میرے پاس. تو اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اندر سے دیکھنے کا موقع مل گیا، مطلب میں نے دیوار کے اس طرف سے بھی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا. آپ کو پتہ ہے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجھے بڑا ایک کیبنٹ میں نے اندر سے دیکھا ہوا ہے اور سب کو میں اس وقت سے جانتا آ رہا ہوں، اس لیے مجھے مزید آسانی ہے. لیکن ذاتی دوستیاں چونکہ ایک کاز ہے، ایک ذمہ داری ہے. ذاتی دوستیوں کو نہ اپنے آفس میں جا کے میں دیکھتا ہوں میری کوئی دوستی ہے، نہ میں اجلاس کے اندر دیکھتا ہوں. باقی دوست ہیں ذاتی ملنا جلنا، کوئی شادی خوشی غمی ہے وہ ہم ضرور کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے نظریے کو بیچا نہیں ہے، اپنے نظریے کو کسی دوستی پہ قربان نہیں کیا. کبھی کبھی آپ بڑے سنگین الزامات لگاتے ہیں، مراد علی شاہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، سعید غنی صاحب کو منشیات فروشوں کا سربراہ قرار دیتے ہیں. کیا آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف؟ مراد علی شاہ صاحب میرے پاس کیا، میں تو کہتا ہوں پتہ تو سب کو ہے، میں کھل کے آ جاتا ہوں، بات کر دیتا ہوں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ 1400 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جی 44% ڈیولپمنٹ کے کام میں کرپشن ہے. مینس 1600 ارب میں سے 700 ارب چلے گئے ادارے کے. باقی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتے کی ویکسین نہیں ملتی سندھ میں، ایڈز لگ رہا ہوتا ہے، 5000 کی ڈیسک 29,000 میں ملتی ہے. یہ سارا کچھ یہیں ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. اس سب کچھ کے دیکھنے کے بعد نیب میں کیسز چل رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے. مراد علی شاہ صاحب کے جو ملازم تھے، ملازم پیر دبانے والے، وہ بھی ارب پتی ہو چکے ہیں، ان کے نیب میں کیس چل رہے ہیں. الحمدللہ میرے پاس وہ نہیں ہے ثبوت، پوری دنیا پاکستان کے پاس ہے. سندھ کے عوام کے بھائی ایک ہوٹل میں بیٹھے بندے کو وہ بتا دے گا کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر. اور جہاں تک رہی سعید غنی صاحب کی بات، میں تو بڑا ادنا سا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں بھائی. میری بات تو چھوڑیے، ایک ایس ایس پی سٹنگ ان کی گورنمنٹ کے دوران، ڈاکٹر رضوان آج کل پنجاب گئے ہوئے، ای پی او شی پی او لگے ہوئے ہوں شاید کہیں، وہ یہاں تو اچھے لوگ لگتے نہیں ہیں. اس نے بتایا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جی یہ سعید غنی صاحب جو ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی چلیے ذرا واپسی چنیسر گوڑ چلے جائیے، پورا چنیسر گوڑ جن کا علاقہ، وہاں آپ کو پورا منشیات کے اڈے ملیں گے. ابھی میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ جتنا ثبوت میرے پاس ہونا چاہیے وہ میرے پاس ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا دکھ والا دن سب سے کون سا تھا؟ دیکھیے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا وہ میرا سب سے بڑا دکھ والا دن تھا. اور میں کہتا ہوں کہ والدین الٹیمیٹلی والد صاحب کا بھی تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا سایہ آپ سے چھن جاتا ہے. لیکن والدہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سب کے موجود رکھے سارے پہ سائے، جس کے پاس ہے اسے اندازہ نہیں ہے، جس کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے والدین کا. اور خاص طور پہ والدہ والا میں سمجھتا ہوں دن جو تھا، میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ والا دن تھا. اور آپ کی زندگی کا ایسا دن جسے آپ فراموش نہ کر پائیں کہ بہت اچھا دن تھا، بہت خوشی والا دن تھا؟ ایک دن میرے لیے بڑا اہم تھا. میری بیٹی ہے، اس نے گریجویشن کیا تھا اور بڑے اچھے انداز میں اس کی گریجویشن سیرمنی تھی. اس وقت جس انداز سے ایک بیٹی کے باپ کے طور پہ مجھے بلایا گیا تھا اور بیٹی نے جو میرے لیے کمنٹس دیے تھے، وہ بھی میرے لیے بڑا یادگار دن ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے؟ میری والدہ کا. آج میں جو یہاں موجود ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کے بعد میرے فیملی نے، میرے لازمت گھر میں جو مجھے سپورٹ ملی،
جس کی وجہ سے کہ میں کھل کے میں 18 گھنٹے کام کر سکا. لازم بات ہے کہ وہ گھر سے سپورٹ تھی, فیملی کی سپورٹ ہے, بچوں کی سپورٹ ہے, بیگم صاحبہ کی سپورٹ ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی دوائی کے لیے پریشان نہ ہو, کوئی مطلب لاچار نہ رہے, مجبور نہ رہے. اللہ کرے کہ خاص طور پہ میں اپنے پاکستان کی بات کر سکتا ہوں تو وہ یہ کہ یہ جس انداز سے میں آسان بات کہ جی کوئی غربت کا خاتمہ, عام آدمی تک ہر فیسلٹی ملے, جو بڑے کو ملے چھوٹے, یہ خواہش ہے. میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کہ میں عمرے پہ جاؤں, حج پہ جاؤں. میری جو وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کہ ہم یہ جو فرق ہے اس کو ختم کر سکیں. میں ایک NGO بھی چلا رہا ہوں جو آج کل میرے بچے چلا رہے ہیں. میں نے دیکھا اسپتال ہم جاتے ہیں ایک خیرپور میں, وہ جی میرے لیے تو ایک ٹیبل, میں منسٹر تھا اس وقت, وہ ٹیبل لگی ہوتی ہے 5000 کا, اس پہ ٹی بریک لگا ہوتا ہے. اسی وقت ایک خاتون, ایک بزرگ کے ہاتھ میں ایک اس کا پوتا مر جاتا ہے. چونکہ ڈاکٹر اس کو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں, فٹس نارمل بیماری ہے, اس کو وہ دیتا ہے کہ جی جھٹکے لگ رہے ہیں. اس نے کہا انجیکشن لے آؤ, 150 کا تھا. اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے. اس نے اپنے بھائی کو فون لگایا, فون وہ بیلنس نہیں تھا. اس دوران وہ بھاگتا پھرتا رہا, واپسی میں آ کے بچہ مر گیا اس کا, پھول سا بچہ تھا 1.5 سال کا, میرے آنکھوں کے سامنے. اور اسی وقت وہ ڈاکٹرز نے میرے لیے 5000 روپے کا ٹی بریک کر کے رکھا ہوا تھا, لیکن اس بچے کو دینے کے لیے 150 روپے کا انجیکشن نہیں تھا. وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. آج میری لائف آدھی سیاست ہے, آدھی میری ہیومن رائٹس ہے, آدھی میری سوشل ورک ہے. میں اکثر کاموں میں نکلا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو, NGO تو نہیں, NGO کا کام. میں کہتا نہیں, ہمارا کام ہے. اصل سیاست یہ خدمت ہے. سیاستدانوں پہ الزامات بھی لگتے ہیں, طنز بھی ہوتے ہیں. وہ کون سا الزام یا ایسا طنز ہے جو آپ کو رنجیدہ کر دیتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ڈکلیئر کر دیا گیا مافیا, لینڈ گریبر. افسوس ہوتا ہے. مطلب اگر 1992 میں میرا ایک 4 ایکڑ کا پولٹری فارم تھا, اس کے بعد جب سے میں نے بتایا ہماری فیملی ہے, کزن بھائی, ہم سب کٹھے ہیں, ان کا بزنس ہے, وہ کر رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے لگاتا ہے الزام. اب ہے نا پیپلز پارٹی سے ہوں نا, جس کے پیر زمین میں نہ ہو نا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. اگر میری چیزیں مجھے پتہ ہوتا کہ میں الحمدللہ میری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو میں اس طریقے سے نہ کھڑا ہوتا. کوئی نہیں لڑتا جی, بندہ مل ملا کے لڑ رہا ہوتا ہے. جب دل کرتا ہے الزام لگاتے ہیں, جب دل کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہر چیز, اب تو 3 سال تو انہوں نے بھی چھان لیا ہر طریقے کی چلنی ہے. پھر افسوس ہوتا ہے کہ جی آپ لڑو, اس سے بات کرو, لیکن آپ جس کو دل کرے اس نے اپنا الزام لگا دیا. مخالفت کے اوپر ایک الزام کو آپ نے لگا دیا, اس کو چلا دیا. اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے. ان کو سیاست کریں, چیک کر لیا, سب کچھ کر لیا, لڑ لیے, مر لیے, تحقیقات کر لی, کیسز بنا لیے, سب کچھ کر لیا, اٹیک کر دیا, فیملی کے بزنس کو تباہ کر دیا. میرے ساتھ بڑا کیا نا, میرے کزن, میرے بھائی, میری بزنس کو تباہ برباد کیا ہے انہوں نے, میرے ساتھیوں کو, میرے مطلب بڑا مجھے نقصان پہنچایا. آج اس وقت بھی کوئی 10 مقدمات ہیں میرے اوپر. دہشت گردی کے مقدمات الگ ہیں, کیونکہ سٹی کورٹ میں الگ جاتا ہوں, ٹیررسٹ کورٹ الگ جاتا ہوں, ملیر کورٹ الگ جاتا ہوں. اگر کبھی آگے موقع ملا تو پارٹی چینج کر لیں گے؟ میں نے کہا نا, اگر یہ 93 سے پہلے PTI بنی ہوتی یا 96 سے پہلے میں پارٹی میں نہ ہوتا تو یہ میری پہلی پارٹی ہوتی. انشاءاللہ یہ آخری پارٹی ہوگی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.